الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج بنایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد انسان کے صفات کو بھی بیان کیا. خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی ہے، محتاج بھی ہے. ہر قدم قدم پر بندہ دوسروں کی ضرورتوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو مانگنا سکھایا ہے کہ بندے، تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں اور اپنی ساری ضرورتوں کو مجھ سے مانگو. جب انسان کا نطفہ بنتا ہے وہیں سے اس کی محتاجگی اور دوسروں کا وہ محتاج بن جاتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد بعض مرتبہ انسان کا بھی محتاج بن جاتا ہے. انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہر وقت مدد کرنے والے اور اپنی جان نچھاور کرنے والے بھی موقع پر آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی مدد اور محتاجگی میں اس کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا، وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے، وقت انسان پہ کبھی ایسا بھی آتا ہے، راہ میں چھوڑ کے سایہ بھی چلا جاتا ہے. تو انسان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا. انسان کی ضرورتوں کو اور محتاجگی کو کوئی پورا کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو میں نے حرام کیا ہے، اور اپنی ہر ضرورت کو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں. اے میرے بندے، سارے کے سارے تم گمراہ ہو اور مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت کا دینے والا ہوں. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، جس کو میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندے، تم سارے کے سارے ننگے ہو، بے لباس ہو، مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بندے کی ایک ایک ضرورت کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، تو رات دن گناہ کرتا ہے، اگر تو چاہتا ہے سارے کے سارے تم گناہ گار ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے تو مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مانگنا سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کے تم اپنے رب کے محتاج ہو، اپنے رب سے تم ضرور مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو، آہستہ آواز میں مانگو. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. جو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جی، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ آپ کا خدا تمہارے قریب ہے. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي، میں ہر مانگنے والے کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
مجھ پر ہی ایمان لاؤ اور مجھ پر ہی یقین رکھو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہماری ساری کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ دعا کی اہمیت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ دعا کرنے کا حکم دیا اور انبیاء کے مانگنے پر انبیاء کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا ہے۔ اللہم الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستے پر ہم کو چلا۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ گویا کہ ایک دعا ہے اور اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، بے موسم پھل مل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بوڑھاپے میں اولاد مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانگنے پر بوڑھاپے میں اولاد مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کے مانگنے پر اور نبیوں کو ان کے مانگنے پر دینے کو بھی ذکر کیا ہے کہ نبی نے ہم سے یہ مانگا تو ہم نے ان کو یہ عطا کیا، ہم نے یہ مانگا تو ہم نے ان کو یہ عطا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اسحاق علیہ السلام کو دیا، کب کہ عمر کتنی ہو چکی ہے؟ 90 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے۔ ایسے بڑھاپے میں مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب کوئی پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، مشکلات میں ہو، میرا بندہ اس وقت مجھ سے مانگتا ہے تو بتاؤ اس کی صداؤں کو کون سنتا ہے؟ میں ہی سننے والا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں بندے کو مانگنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ دعا کتنی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم دعا کو سرسری نہ سمجھیں، دعا کو عبادت تصور کریں کہ یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، کوئی سرسری عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ سے لینے والا یہ راستہ ہے۔ دعاؤں کا کرنا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا راستہ ہے۔ جتنا اللہ سے بندہ مانگے گا اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جتنا نہیں مانگے گا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یغضب علیہ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اللہ اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں، اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ مجھ سے نہیں مانگ کر تو کس سے مانگے گا۔ تو آج دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہم کو پڑی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ مانگنے والے سے ہم نہیں مانگ رہے ہیں، تو نہیں مانگنے والوں کے دروں پر جا جا کر مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تو مانگنے والی ذات جس سے مانگی جائے وہ اللہ کی ذات ہے، اور دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بڑی تاکید کے ساتھ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت کو بتلایا اور دعا کے مانگنے کے سلیقے کو بتلایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ ضرور میری دعا کو قبول کریں گے، اور دعا کو غافل دل کے ساتھ کرنے پر اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ صرف زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ جتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگا کر اور مانگنے کی عادت ڈال، اور جب تک تو مانگتا رہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، بادلوں سے زیادہ ہوں، سمندر کے پانی سے زیادہ ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ ہوں، جب بھی تو ہاتھ اٹھا کے مانگے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے ہیں، میں ضرور تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، اور میں تجھ پر ستاری کرتا رہوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، صرف تو مجھ سے مانگا کر۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے شرمیلے ہیں، اتنے حیادار ہیں کہ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کروں۔ دعا کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو دعا کا کرنا اسی لیے روایت میں آتا ہے خوشحالی کے دنوں میں جو کثرت سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کی دعا کو فوراً سن لیتے ہیں۔ تو مشکلات میں جو دعائیں ہماری قبول ہو اس کے لیے خوشحالی میں اللہ سے دعا کیا کریں۔
خوشحالی میں اللہ کو پکارا کریں تو تکلیف میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، اضطرار میں بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم عمل کوئی اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے تو وہ دعاؤں کا مانگنا ہے، کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، غفلت سے نہ مانگی جائے۔ غفلت سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعائیں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے دعا کو جو ہے یقین کے ساتھ مانگا جائے، حضور قلب کے ساتھ مانگا جائے، غفلت ذری بھی نہ ہو اور دل ہمارا غافل نہ ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، تو جو ہے وہ ضرور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے لینے کا۔ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ دروازے کو ضرور کھول دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعائیں ان بلاؤں کو بھی ٹالتی ہیں جو آ چکی ہے، اور دعا ان بلاؤں کو بھی ٹالتی ہے جو آنے والی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا اتنا بڑا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے لمبی لمبی دعائیں مانگنا حدیث پاک میں موجود ہے۔ عرفات کے میدان میں کتنی طویل دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، شب برات کے موقع پر مانگی ہے، مختلف مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں پڑھ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر دعاؤں کا مانگنا یہ منقول ہے۔ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے، ساری چیزوں سے حفاظت، چاہے دنیا سے حفاظت ہو، دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت ہو، آخرت کے اعتبار سے حفاظت ہو، ہر چیز کی حفاظت کے لیے جو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ دعا ہے، کہ دعا کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، دعا حضور قلب کے ساتھ ہونا چاہیے، دعا عاجزی و انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے مانگنے کے طریقے کو بھی بتایا کہ اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگی جائے، دعا جو ہے یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ ضرور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائیں گے، یہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جنگل میں بڑی گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے، ایسے الفاظ تھے کہ دل پھٹ جاوے، ایسے الفاظ تھے کہ ترس آ جاوے، ایسے الفاظ تھے کہ آدمی کا دل پگھل جائے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کچھ ہو جاتا، کچھ ہوتا تو میں ضرور اس کی ضرورت کو پورا کرتا، اس کے احتیاج کو میں پورا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ کیا تم مجھ سے بھی زیادہ سخی ہو کہ اس کے مانگنے پر تمہیں ترس آ گیا؟ یہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن حضور قلب کے نہیں، دل غافل ہے اس کا۔ فرمایا کس وجہ سے غافل ہے؟ کہا کہ اس کا دل دعا مانگتے وقت اس کی بکریوں کی طرف ہے، بکریوں کا خیال دل کے اندر ہے۔ دعا تو اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن خیال بکریوں کا ہے۔ آج ہم بھی اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں، آج ہم بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے قبول کرنے کا کتنا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ امام صاحب کچھ الفاظ پڑھ دیتے ہیں اور ہم ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، کوئی خیال بھی نہیں آتا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ میری سننے والا ہے۔ بالکل غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ ہماری دعائیں، ایک تو دعاؤں کے مانگنے کا مزاج ہی ہمارا ختم ہو چکا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہی نہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہمارے لیے آسان ہے، اگر ہم مانگتے نہیں تو اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں کہ دعا کا اہتمام، دعائیں مصیبتوں کو ٹالتی ہے، دعائیں اللہ سے جو بلائیں آنے والی ہے ان بلاؤں کو بھی رد کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا دشمن سے بچانے اور رزق کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ دشمنوں سے بچاتے ہیں اور رزق کے اندر اضافہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگی جائے، حضور قلب کے ساتھ مانگی جائے۔ اسی لیے علماء اکرام نے دعا کے مانگنے کے مستحبات بھی بتائے ہیں اور دعا میں نہ مانگنے کی چیزیں بھی بتائی ہیں۔
عام طور پر بندہ ہر وہ چیز اللہ سے مانگ لیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر بھی ہوتی ہے بہتر بھی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو ہے قبولیت کے معنی یہ ہے کہ جو اس کے لیے اس کی مصلحت کے مطابق ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کسی کے لیے مال بہتر نہیں ہے دنیا میں، وہ مال مانگ رہا ہے کہ مال کی وجہ سے اللہ کی سرکشی اور نافرمانی میں پڑے گا، اس سے اس کی آخرت برباد ہوگی، اللہ اس کو مال نہیں دیتے۔ بعض بیمار ہے، اس کی بیماری سے نجات کی دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کو بیماری رکھتے ہیں کیونکہ وہ بیماری میں اللہ کو زیادہ پکارنے والا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر بچہ جیسے ماں سے ضد کرتا ہے اور یہ وہ چیزیں مانگتا ہے، لیکن ماں وہی چیز اس کو دیتی ہے، دلاتی ہے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بچے کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اب بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں آئس کریم کھاؤں، روؤں، جتنا وہ روئے پلائے، لیکن ماں اس کے حق میں اس کے مانگنے کو آئس کریم نہیں دیتی کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھ کر ہر اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن جو چیز اس کی مصلحت کے مطابق ہوتی ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور باقی جو دعائیں ہیں وہ آخرت میں قیامت کے دن اٹھا کر رکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندے کی ایک ایک دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے، تو بندہ آخرت میں یوں کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، کاش یہ دنیا میں ساری کی ساری دعائیں میری آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا مقام اس کا انعام مجھے آخرت میں عطا فرماتے۔ اسی لیے کوئی چیز ہماری مانگی ہوئی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ قبولیت کے معنی کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے دن الآخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو اٹھا کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن اس دعا پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ انعام و اکرام سے ہمیں نوازے گا۔ تو دعاؤں کے کرنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کی علامتیں اور دعا قبول ہونے کے اوقات، دعا قبول ہونے کے مقامات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھے، دو زانوں بیٹھے اور اللہ کی خوب حمد و ثنا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر درود نہ پڑھا گیا ہو وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں دعا معلق ہو جاتی ہے، آسمانوں پر وہ دعا نہیں جاتی۔ اور جن کی دعائیں قبول ہوتی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں، انگلیاں بھی ملی ہوئی ہوں، اور اتنے زیادہ دعا مانگنے کا آج کل رواج لوگوں کا یہ ہے بڑے بڑے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے دعا کا ادب یہ ہے کہ سینے کے سامنے جو انگلی نظر آ رہی ہے آپ کی آخری، وہاں پر ہاتھ رکھیں اور دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ہماری نگاہ ہاتھوں کے اندر ہو اور اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہو، اس وقت اللہ کی حمد و ثنا ہو، حضور کی تعریف، حضور پر درود ہو، پھر ہماری ہر ضرورت کو اللہ سے مانگنا ہے، چھوٹی بڑی ضرورت۔ یہاں تک آیا ہے کہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیکی کے بعد، صدقے کے بعد جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن جو ہے خطبے کے دوران میں، دونوں خطبے کے دوران میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن ایک خاص ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے جمعہ کے دن ایک اینٹ سامنے رکھی اور دعا مانگنے لگا کہ اللہ اس کو سونے کی بنا، سونے کی بنا۔ بہت دیر تک مانگتا رہا، دیکھتا رہا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر دعا کہ کم از کم اس کو چاندی کی بنا۔ اب وہ بھی دعا کر رہا ہے لیکن کرتے کرتے تھک کر آخر میں کہا کم از کم جو ہے اس کو جو ہے لوہے کی بنا، تو وہی گھڑی لوہے قبولیت کی تھی، وہ لوہے کی بن گئی۔ تو آدمی کو جو ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے اور ضرور دعا کو قبول اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قبولیت کی گھڑیاں بتلائی گئی عرفات کے میدان میں، مینا میں، مزدلفہ میں، ملتزم کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، صفا اور مروہ کے درمیان میں، اور صفا اور مروہ کے چکروں کے درمیان میں، اور ہر پہاڑ کے پاس جا کر دعائیں مانگنے سے قبولیت کی دعائیں ہیں۔ رمضان کے افطار کے وقت کی دعا، شب قدر کی دعا، جو ہے تہجد کے وقت کی دعا، یہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو قبول کرنے والی گھڑیاں بھی بتائی اور قبول کرنے والے مقامات بھی بتائے، اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی بتایا گیا کہ دعا جو ہے
ایسی نہیں مانگنا چاہیے جو عادتاً محال ہو. کوئی آدمی یوں کرے زندے کو مردہ کر دے اللہ، عادتاً وہ چیز اللہ نہیں کرتے، جس کا وقت آ گیا چلے گیا. یہ دعا کو مانگنے سے منع کیا گیا. پھر جیسے کوئی عورت یہ دعا کرے کہ مجھے مرد بنا دے، تو یہ دعائیں عادتاً محال ہو جاتی ہیں. تو آدمی جو چیز اس کو ملنا آسان ہے، ہمارے استاد یوں فرماتے تھے کہ آدمی کوئی جو ہے اس طریقے سے دعا نہ مانگے جو بالکل فیل ہوتا ہے یا بالکل آخری نمبر پہ آتا ہے. اب وہ یہ دعا کرے کہ میں اول نمبر پہ آؤں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسرے پہ آتا ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے محنت کے ساتھ، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے. ایک آدمی جو ہے چار مینار جانے کی بس میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے سکندرآباد جانے کی دعا کر رہا ہے، تو ایسی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہیں؟ دعائیں وہی قبول جو عادتاً محال ہونی چاہیے. تو دعا کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ باوضو دعا کرے، گڑ گڑا کے کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یقین کے ساتھ کرے کہ ضرور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کریں گے. اور ہر نیک عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. عید الاضحیٰ کی جو ہے وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، وہ دعاؤں کی قبولیت کی اوقات ہیں. تو ایسی اوقات کو خصوصاً استفادہ کرنا اور اللہ سے ضرور دعا مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے. آج ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں فوراً نکل جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر آج کل لوگ نظر ہی نہیں آتے کہ اپنی چھوٹی بڑی ضرورت، ہر آدمی محتاج ہے اللہ کا، لیکن دعاؤں کے مانگنے کا مزاج آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. اسی لیے آج ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. آج اسی ذات کو چھوڑ کر ہم جو ہے نہ مانگ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اسی لیے اللہ سے مانگنے کا مزاج، دعاؤں کے کرنے کا اہتمام یقین کے ساتھ کہ ضرور اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کریں گے. ہماری چھوٹی بڑی ہر ضرورت کو پورے کرنے والے اللہ ہیں اور ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو بھی دور کرنے والے اللہ ہیں. دعائیں مصیبتوں کو بھی ٹالتی ہے، دعائیں تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.